السلام علیکم، میں نے MC TV میں ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ رابطے میں آج میں پھر گھر کے اندر سے ہی ویلاگ کر رہا ہوں۔ باہر پھر مائنس ٹیمپریچر ہے اور کچھ لوگوں نے شکایت کی تھی کہ شاید ساؤنڈ کا بڑا پرابلم ہوتا ہے، کیونکہ مجھے قدرتی ماحول میں اپنا بیانیہ بتانے میں بہت مزہ آتا ہے۔ بہرکیف آج کا میرا ٹاپک ایکسکلوسیولی میں کافی دنوں سے اس کوشش میں تھا، ایک فرانسیسی صدر جس کا دی ہسٹنگ، میں شاید پروننسیشن میں کیونکہ فرینچ مجھے نہیں آتی ہے صحیح نہ لے سکتا ہوں، لفظوں کے حساب سے میں اس طرح بیان کرتا ہوں۔ ان کی پچھلے دنوں ڈیتھ ہوئی کووڈ سے، پہلے تو خیر ان کی عمر بھی 94 سال تھی۔ میں جب کالج میں پڑھتا تھا تو میں ہسٹری اور کرنٹ افیئر کا اسٹوڈنٹ تھا گورنمنٹ کالج میں۔ جب میں انٹرمیڈیٹ میں گیا اور BA میں نے پالیٹکس، پولیٹیکل سائنس اور انگلش لٹریچر میں کیا، تو میں انٹرنیشنل پالیٹکس یورپین اسپیشلی بڑی پڑھتا تھا۔ تو یہ صدر میرے فوکس میں رہتا تھا اور مجھے بہت پسند تھا۔ ٹال تھا، 6 فٹ 2 انچز کا قد اور بالکل بل کلنٹن کی طرح، لیکن بل کلنٹن والے کارنامے نہیں، خیر بہت ڈیسنٹ آدمی تھا۔ یہ وہی کالج سے پڑھا ہوا تھا جس کالج کو میکرون نے آ کے بند کیا ہے، اور میکرون کے آنے سے پہلے یہ ینگسٹ فرانس کا پرائم منسٹر تھا۔ میتران کو اس نے ہرایا تھا، لیکن دوسری ٹرم یہ میتران سے ہار گیا تھا، جیت نہیں سکا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ لیٹر آن کہ اس کی کیا وجہ تھی۔ اور اب میتران از دا ینگسٹ میکرون از دا ینگسٹ فرینچ پریزیڈنٹ، اس کی عمر صرف 37 سال ہے۔ فرینچ پریزیڈنٹ ڈسکس کرنے کے قابل میں سمجھتا ہوں، سوائے سارکوزی کے، جو ایک بہت ہی نامراد کرپٹ، جو کہ ایک پاکستانی بیوروکریٹ کو امبیسڈر ادھر چاہتا تھا، اس پہ کیسز بھی بنے۔ زیادہ کوشش کرتا ہوں کیونکہ یہ ایلیٹ سے یہ لوگ رہے، یہ بہت بلو بلڈ اینڈ ویری ایلیٹ فیملی، ایرسٹوکریسی سے ان کا تعلق رہا ہے، بڑے پڑھے لکھے، جیسے میں نے کہا ایک کالج سے یہ پالیٹکس اور بیوروکریسی میں لوگ اس کالج سے پڑھ کر آتے تھے۔ تو ان کے معاملات میں مجھے بڑی دلچسپی ہوتی تھی کہ ایک امیر آدمی اگر کھاتا پیتا حکومت میں آتا ہے تو وہ چیزوں کو کیسے سوچتا ہے۔ جیسے میکرون کہتا ہے کہ مجھے تو رائٹر بننے کا شوق ہے، یہ بڑا ٹرانزیٹری پیریڈ ہے صدر کا، شاید میں اگلے پریزیڈینشیل الیکشن نہ لڑوں اور کتابیں لکھا کروں۔ آئی جسٹ وانٹ ٹو ہیو اے ہینڈ آن ایکسپیرئنس، پریکٹیکل ایکسپیرئنس، اسی لیے آپ نے دیکھا وہ زیادہ ریڈیکل ویوز رکھتا ہے۔ تو بہرکیف میں جس کا دیسٹنگ کی بات کر رہا تھا کہ وہ 2-3 چیزوں کے لیے بڑا مشہور تھا۔ ایک تو اس نے نیوکلیئر انرجی فرانس میں شروع جس کا دیسٹنگ نے کی تھی فار دس بجلی کی جگہ پاور کنزمپشن، بموں شموں کے لیے نہیں، تو وہ نیوکلیئر انرجی کو اس نے سول پرپزز کے لیے یوز کیا، اور فرانس بہت مشہور ہے اس میں، اور بلکہ چین کا بھی کہا جاتا ہے کہ چین نے بھی فرانس سے یہ سیکھا تھا، اور اس فیلڈ میں اب کافی آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے نیوکلیئر انرجی میں، لیکن اب تو ونڈ ملز اور باقی بہت کچھ آ گیا ہے۔ دوسرا چیز یہ تھی جس کا ڈیسٹنگ کی کہ وہ افریقہ گیا تھا، اور وہاں اس نے بوکاسا سے لیڈر سے افریقی سے ڈائمنڈس ایکسیپٹ کر لیے تھے۔ یہ ویسے جنرل جو لیڈنگ اخباریں تھیں ان پہ تو خبر نہیں آئی تھی، لیکن ایک سٹیریکل کامک پیپر میں یہ خبر آئی تھی، تو جس وجہ سے میتران کو بہت نقصان ہوا۔ بلکہ اس نے ایک جگہ کہا کہ آئی انڈر ایسٹیمیٹڈ دا فورس آف ڈیریژن کا مطلب ہوتا ہے ریڈیکیول، کامیڈی، جیسے ہم عمران کو کینی کہہ دیتے ہیں
یا نواز شریف کے یا سیاستدانوں کے، لیکن پاکستانی تو بے حیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ان پیپرز نے دیکھیں آپ، ایک ایرسٹوکریٹ اگر تحفہ ایکسیپٹ کر رہا ہے کسی افریقی ملک سے، ڈائمنڈ وغیرہ، تو جناب صاحب دیکھیں وہ اگلا پریزیڈنشل الیکشن، ٹھیک ہے ایک وجہ ریسیشن بھی تھی، لیکن دوسری وجہ جون سا ہے وہ یہی تھی کہ اس نے ڈائمنڈ ایکسیپٹ کیے تھے. آپ دیکھیں کہ ایرسٹوکریٹک سوسائٹی ایلیٹ کے بارے میں کیا سٹینڈرڈز رکھے جاتے ہیں، مطلب ان کو وہ اگر رول کرتے رہے ہیں تو وہ چخ نہیں مارتے رہے. یو سی، جیسے پاکستان میں سی ایس ایس کا المیہ یہ ہے کہ وہ بیچارے گاؤں سے گھسے پٹے رٹے مار کے آ گئے، تو وہ پھر کمپلیکس میں رہتے تھے، شیلو مائنڈڈ تھے. ٹھیک ہے جی، تو ادھر آ کر پھر انہوں نے آؤ دیکھا نا تو پیسوں پہ چڑھ گئے، ریٹ رکھ دیے ہر ایک چیز کا، جی اتنے پیسے لگیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا. تیسرا جس کا ڈیسٹنگ جس کے لیے بہت مشہور ہے وہ ملٹی لیٹرل ٹریٹیز پر ہے. ابھی تک مرنے سے غالباً 3-4 مہینے پہلے تک بھی وہ ایک یورپین کونسل کا ممبر رہا ہے. وہ یورپین کمیونٹی کی پروگریس اور ڈیولپمنٹ ایز اے سوسائٹی میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھا. اس کا ایک کال بہت مشہور ہے، میں اتنا، اس نے کہا کہ یو ڈو ناٹ نیڈ، دیر isn't a requirement of personal needs to build a society. Society should not be built on basis of needs, but on sense of belonging. You need sense of belonging. یہ میں کئی دفعہ اس کا کوٹ جون سا ہے اپنے وی لاگ میں بیان کرنے کا سوچا، لیکن میں ایک وہ تسلسل سے کر رہا ہوتا ہوں، وہ مجھے بھولتا رہا. پلس میں نے کہا جس کا ڈیسٹنگ کو کون جانتا ہے، وہ تو ہمیں پولیٹکس کے اسٹوڈنٹس کو انٹرسٹ ہوتا تھا. لیکن اب جب اس کی موت واقع ہوئی، ابھی بھی کوئی اس کی اوبیچریز اتنی کیری نہیں کی گئی انٹرنیشنل میڈیا پہ. میں نے دیکھا بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ جس کا ڈیسٹنگ کووڈ سے فوت ہو گیا ہے 4 دسمبر کو. واٹ اے گریٹ مین، 94 ایئرس اولڈ. دیکھیں یہ چیز اس نے جو کہی ہے نا، یہ از مسنگ ان پاکستان. یو آر ٹرائنگ ٹو بلڈ اے سوسائٹی on the basis of needs. You see, sense of belonging نہیں ہے. USA میں کافی حد تک sense of belonging ہے. belonging to America, to the state, ماں دھرتی. ابھی آپ دیکھیں وہ پیرس میں کلائمیٹ چینج کا ایکارڈ بھی اسی بنیاد پر ہو رہا ہے کہ فرانس نے کہا جی کہ ہم اس دھرتی کو بچانے والے مامے چاچے ہیں. اینڈ لیٹ کیوٹو، جاپان بھی خیر اس میں بڑا رہا ہے، لیکن فرانس نے اس میں بہت زیادہ رول پلے کیا ہے، اور مادہ پرستی کے فرانس کافی خلاف رہا ہے. ابھی بھی وہ جو ان کی وہ گاڑیوں کے اسکینڈل میں انوالوڈ بندہ، میں نام بھول رہا ہوں، لیبنیز جو ہے، فرینچ نیشنل بھی ہے، وہ جو دوڑا ہوا ہے بھگوڑا. فرینچ انویسٹیگیٹرز بیروت پہنچ گئے ہیں، گھونسلے کے کیا اس کا نام ہے، ٹرائل کے لیے اس کے. تو فرینچ بڑے ایلیٹ کلین، اسی لیے جو میکرون ہے وہ بڑی گرمی کھاتا ہے جب وہ ریفیوجیز یا امیگرینٹس کا ریش بیہیویئر دیکھتا ہے. اور اسکارف پر پابندی بھی فرانس نے سب سے پہلے لگائی تھی، ہیڈ اسکارف پر. تو بہرکیف سینس آف بلانگنگ از مسنگ ان پاکستان. سینس آف بلانگنگ اگر گھر میں بھی مس ہو جائے تو گھر تباہ ہو جاتا ہے، اور نیڈس بیس ہو جائے. دیکھیں نیڈس جو ہیں یہ ریلیٹڈ ہیں مادہ پرستی سے، یہ مارکسسٹ تھاٹ ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ نیڈس پہ سارا سروائیول اور یہ دنیاوی زندگی ہے. سینس آف بلانگنگ انوالوڈ ہے دل کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، نیچر کے ساتھ، کاسمک ڈانس کہ وی آل آر کنیکٹڈ. جیسے کہ میں نے کہا جس کا ریسٹنگ ملٹی لیٹرل معاہدوں کی طرف جاتا تھا، سوسائٹی ایز اے ہول، لیکن وہ ڈی سینٹرلائز، وہ ارتھ ہونے کے بعد اپنے آپ کو روٹ کرتا تھا، گراؤنڈ کرتا تھا پہلے، پھر پھیلنے کی. وہی ہیلینا نارڈبرگ کا جو
لداخ میں 1974 میں دیکھیں وہ سوئس خاتون نے یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی کہ بیسیکلی سوسائٹیز کو ڈی سینٹرلائزڈ ہونا چاہیے، پھر وہ گرو کریں گی۔ لداخ میں سینس آف بلونگنگ نہیں رہی جب وہ نیڈز کی وجہ سے پاگلوں کی طرح دوڑ پڑے دہلی اور بڑے شہروں میں، اور اب وہ لداخ جو ہے وہ گولہ باری کا اڈا بن گیا ہے۔ چین، انڈیا، پاکستان اور سارے اب مرو ادھر۔ تو سینس آف بلونگنگ پیدا کریں، آپ کا کنیکشن ود نیچر۔ میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں آپ ایک دوسرے پر انٹر ڈپینڈنٹ نہیں ہے بٹ انٹر کنیکٹڈ ہے۔ اگر ادھر ذرا کوئی چیز موو کرتی ہے وہ 1 میل یا 10 میل کا ایریا شیک کر دے گی، جیسے بیروت میں بلاسٹ ہوا تھا، پورا سٹی اس نے شیک کر دیا۔ آپ انٹر کنیکٹڈ ہیں، ڈپینڈنٹ نہیں ہیں آپ بالکل بھی۔ ہم ڈپینڈنٹ سمجھتے ہیں، او جی باؤ جی دے تلوے چٹو دے اوپر پہنچ جائیں گے، اے ہو جائے گا۔ نو سورہ کہف پڑھیں، رب کا پلان جو ہے نا اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ تو I really pray for the soul of Jessica D'Esting and may he rest in peace۔ اپنا بہت خیال رکھیں، کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔